میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگلے روز مجھے شائستہ کی کال آئی، کہنے لگی کیا پریشانی ہے نگین، مجھے بہن بن کے بتا دو۔ میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں، ہانیہ نے خواہ مخواہ کی ضد پکڑ رکھی ہے، مجھے شادی نہیں کرنی، میرا دل نہیں مانتا، میں نے بے بسی سے کہا تھا۔ شائستہ کہنے لگی تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، دیکھو ہانیہ غلط نہیں کہہ رہی، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے نگین، کبھی کبھی ہمیں دل کے بجائے وہ کرنا پڑتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور دل بھی مان جائے گا۔ اب تم کوئی فیصلہ کرو تو ہم میاں بیوی بھی پاکستان آئیں۔ 2 دن میں سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا کاروبار دن بدن ڈاؤن ہو رہا تھا، میں رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی، کبھی ہانیہ کی باتیں پریشان کرتی، کبھی عفان کی یادیں۔ میں نے شہریار کو اس بار خود کال کی، 3-4 بیلز کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ نگین سب خیریت ہے، آپ نے مجھے کال کیسے کر لی؟ اس کے لہجے میں تعجب تھا۔ میں نے کہا تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم آفس آ سکتے ہو؟ پہلی بار میری آواز اس سے بات کرتے ہوئے لڑکھڑا رہی تھی۔ کہنے لگا آفس ٹائم میں نہیں آ سکتا، آج کل تھوڑا بیزی ہوں، اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہے۔ ہاں شام 7 بجے گھر آ جاتا ہوں۔ نہیں پلیز گھر پہ نہیں، میں نے برجستہ انکار کیا۔ میں ہانیہ اور فرحات کے سامنے شہریار سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا تو پھر تم میرے گھر آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں بھلا تمہارے گھر کیوں آنے لگی؟ وہ ہنسنے لگا، کیوں؟ تمہیں اکیلے اپنے گھر میں دیکھ کے میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ نہیں بھائی، میں انسانی گوشت کھانے کا شوق نہیں رکھتا۔ اس کے مذاق پہ میں ضد چوئی تھی۔ پہلے ہی میرے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس پہ اس کی بے فضول سی بات۔ ہم کسی پبلک پوائنٹ پہ مل لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، جہاں تم کہو، 7 بجے کے بعد کوئی ٹائم رکھ لو۔ میں نے گھر کے قریب ہی ایک ریسٹورنٹ کا نام بتایا اور 8 بجے کا وقت بھی طے کر لیا۔ لیکن میں پہلی بار بہت عرصے کے بعد بے حد نروس تھی۔ ایک سمپل سا جوڑا پہن کے میں ریسٹورنٹ میں گئی۔ اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا، آج تک کبھی یوں کسی سے ملاقاتیں نہیں کی تھیں۔ میں 8 بجے تک ریسٹورنٹ پہنچ گئی، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ ایک خالی ٹیبل پہ میں بیٹھ گئی، ویٹر سے ایک اورنج جوس منگوا کے پینے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا شہریار سے کیا بات کروں گی، کیا کہوں گی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بڑی عجلت میں ریسٹورنٹ میں داخل ہوا، ایک نظر پورے ریسٹورنٹ میں دوڑائی، پھر مجھے دیکھ کے میرے پاس پہنچ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میں بے حد نروس تھی۔ وہ مجھے سلام کر کے میری سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا سوری میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ میں نے کہا اٹس اوکے، کیا لوگے، جوس یا کچھ اور؟ وہ کہنے لگا میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس نے ویٹر کو بلایا، اپنے لیے جوس ہی منگوایا۔ کچھ دیر میں سوچتی رہی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ وہ چپ چاپ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا فرحات میری دوست کا بیٹا ہے، میری دوست شائستہ، وہ فرانس میں رہتی ہے، ہانیہ کا رشتہ فرحات کے لیے مانگ رہی ہے۔ میں چاہ کے بھی اعتماد سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ میری بات سن کے کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے، فرحات اچھا لڑکا ہے، میں کافی بار پارک میں واک کے دوران اس سے مل چکا ہوں، کافی سمجھدار ہے، اور ہانیہ بہت خوش رہے گی، اور بڑی مہربانی مجھے اتنی اہمیت دینے کی کہ ہانیہ کے رشتے کے لیے مجھے مشورے کے قابل سمجھا۔ اس کی بات پہ میں تپ گئی۔ میں جتنا چاہ رہی تھی کہ میرے لیے بات کرنا آسان ہو، وہ اتنا اسے مشکل بنا رہا تھا۔ اتنے اہم نہیں ہو تم میرے لیے، بے ساختہ میں بول پڑی۔ تو پھر مجھے یہاں جوس پینے کے لیے بلایا تھا؟ میں نے کہا نہیں، جس مشکل میں مجھے ہانیہ ڈال چکی ہے وہ بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اچھا خاصا رشتہ ہے، سب کچھ بڑے آرام سے ہو سکتا تھا، لیکن میری بیٹی نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے کہ مجبوراً میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ فرحات سے شادی وہ اس صورت میں کرے گی جب میں تم سے۔ میں چپ سی ہوئی، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی طرف دیکھ کے شاید نہیں کہہ سکتی تھی میں تم سے شادی کر لوں۔ شہریار کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ سمجھاؤ ہانیہ کو یہ ضد چھوڑ دے،
یا تم یہ کہہ دو کہ تم کسی اور لڑکی سے رشتہ طے کر چکے ہو، کچھ بھی کہہ دو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، وہ مجھے ہی یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، پھر مجھے دیکھنے لگا۔ اگر میں ہانیہ سے یہ سب کہہ بھی دوں تب بھی وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروا دے گی، کیونکہ اسے تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا نگین، اور جب شادی کرنا ہی مسئلے کا حل ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ میری آپا کچھ دنوں میں کراچی آ رہی ہیں، تمہارے گھر رشتہ لے کے بھی آئیں گی، سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ میں نے کہا اوکے، بھیج دینا اپنی آپا کو۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب آسان ہے تو ٹھیک ہے، کر لو شادی، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کی جگہ کسی اور کو دینا آسان نہیں ہوتا۔ تم اپنے لیے بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہو اور میں حیران ہوں تم پہ، ایک میچیور انسان ہو کے تم ایک جذباتی قدم اٹھا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا یہ وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمیں بتا دے گا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ میں اٹھ کے وہاں سے باہر آ گئی۔ گھر جا کے میں نے ہانیہ سے کہہ دیا کہ میری شہریار سے بات ہو گئی ہے، کچھ دنوں میں اس کی آپا آئیں گی اور رشتہ طے ہو جائے گا۔ یہ سن کے وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر آپ شائستہ آنٹی سے بھی کہہ دیں مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے شائستہ کو بھی کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی ہم لوگ اسی مہینے پہنچ جائیں گے۔ پتہ نہیں میں کیوں اتنی بے چین تھی، لگ رہا تھا غلط کر رہی ہوں۔ البتہ فرحاد اور ہانیہ خوش تھے۔ 3 دن گزرے تھے جب شہریار کا مجھے فون آیا، کہنے لگا میری آپا شام 6 بجے تک تمہارے گھر آئیں گی۔ ویسے تو سب کچھ طے ہے، لیکن کچھ رسم دنیا بھی نبھانی پڑتی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس عمر میں مجھے اپنے ہی رشتے کے لیے یوں کسی کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ میں نے چائے کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا، سب کچھ بازار سے ہی منگوایا تھا۔ ٹھیک 5 بجے شہریار کی بہن میرے گھر پہ تھی، بہت خوش اخلاقی سے مجھ سے ملی، شاید مجھ سے 2-3 سال ہی بڑی ہوگی۔ کہنے لگی جتنی تعریفیں شہریار کے منہ سے تمہاری سنی تھی، تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یقین کرنا مشکل ہے کہ جوان بیٹی کی ماں ہو۔ چائے کے دوران وہ ہانیہ سے بھی بات کرتی رہی، فرحاد سے بھی، مجھ سے بھی۔ پھر کہنے لگی میں بڑی مشکل سے صرف شہریار کے کہنے پہ یہاں آئی ہوں۔ میرے اپنے بچے کوئی اسکول میں ہے، کوئی کالج میں ہے، ان کی زندگی اتنی مصروف ترین ہے کہ زیادہ دن میں یہاں رک نہیں سکتی، اس لیے اگر جمعے کو نکاح کی رسم ہو جائے تو۔ میں نے کہا نہیں، اتنی جلدی نہیں، میری دوست آ جائے پھر۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنا گھبرا رہی تھی، مجھے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فرحاد کہنے لگا موم بس 2-3 دن میں پہنچ جائیں گی، آپ ایسے کریں اتوار کا دن رکھ لیں، کیونکہ جمعے تک تو میری امی پہنچ جائیں گی۔ وہ کہنے لگی ہاں آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ اتوار کا دن رکھ لیتے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت جلدی ہو رہا ہے۔ میرے ہاتھوں میں تری اتر رہی تھی، چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ میری ہی بیٹی اور میرا ہی ہونے والا داماد میری شادی کا دن مقرر کر رہے تھے، کتنی عجیب بات تھی۔ فرحاد کہنے لگا شہریار بھائی کو بھی لے آتی۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی میں نے تو کہا تھا تم بھی ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگا مجھے کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں بھی چلا جاتا۔ ہانیہ کہنے لگی میں فون کر کے بلا لیتی ہوں، میرے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ذرا سا دبایا اور پھر آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کیا، لیکن شہریار کی آپا کہنے لگی نہیں، وہ بس اب ایک ہی دفعہ آئے گا نکاح کے لیے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی نگین نکاح کے لیے تم اپنی پسند کا جوڑا پہنو گی یا شہریار اپنی پسند سے خرید لے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہانیہ کہنے لگی شہریار کو چاہیے وہ موم کے لیے پسند کرے، جب پہننا موم نے شہریار کے لیے ہے تو پھر پسند بھی انہیں کرنا چاہیے۔ اس کی آپا کہنے لگی یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ جا چکی تھیں۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ہانیہ نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، مجھے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی۔ کہنے لگی موم دروازہ تو کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے کہا ہانیہ جاؤ یہاں سے، تمہاری بات مان لی نا میں نے، جو تم چاہتی تھی وہ میں کر رہی ہوں نا۔
تو اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کہنے لگی موم پلیز دروازہ کھولیں، لیکن میں نے نہیں کھولا۔ میں اپنی نیند کی 2 ٹیبلٹس کھا کے سو گئی۔ اگلے روز جب میں آفس گئی تو شہریار وہیں موجود تھا۔ سب اسٹاف کے لوگ اس سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی، لیکن میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے پہ دستک دے کے اندر آیا، میرے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہ جب زندگی مل کے گزارنی ہے تو پھر کام بھی مل کے کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا میں چاہوں تو اپنی الگ سے کمپنی بنا سکتا ہوں، مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی انویسٹمنٹ اسی کمپنی پہ لگا دوں، بالکل برابر کی، اور اسی پہ محنت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہانیہ کی ہے؟ کہنے لگا ہاں تو میں نے کب منع کیا ہے؟ اس میں سے جو آدھا پروفٹ ہوگا وہ ہانیہ کو بھیج دیا کریں گے، اور جب کبھی فرحاد نے یہاں شفٹ ہونا ہوا تو میں ہانیہ کا سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے ہانیہ کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، لیکن اس وقت کمپنی کی حالت کافی خراب ہے اور میں دو چیزیں ایک ساتھ مینیج نہیں کر پاؤں گا۔ اپنی کمپنی کے ساتھ یہ بھی چلانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس نے جیب میں سے چیک نکال کے میرے سامنے رکھ دیا جو تقریباً 1 کروڑ کا تھا۔ میں نے کہا یہ میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا یہ انویسٹمنٹ ہے، اسے تم اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لو، فی الحال جو کچھ ہے اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر پیسوں کی ضرورت پڑی تو پھر یہ یوز کر لیں گے۔ میں نے وہ چیک پکڑ لیا۔ وہ آفس سے نکل کے جا چکا تھا۔ اگلے ہی روز شائستہ اور عمران بھائی بھی فرانس سے آ چکے تھے۔ آتے ہی شاپنگ شروع ہو چکی تھی۔ ہانیہ شائستہ کے ساتھ ہی شاپنگ پہ جاتی تھی، خوش بھی تھی۔ میں نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ جیسے جیسے اتوار کا دن قریب آ رہا تھا میری بے چینی عروج پر تھی۔ جمعے والے دن ہی شہریار کی بہن نکاح کا جوڑا اور باقی سامان دے کے جا چکی تھی۔ سرخ رنگ کی میکسی تھی اور میں نے یہ رنگ تب سے پہننا چھوڑ رکھا تھا جب سے عفان کا انتقال ہوا تھا۔ ایسے شوخ رنگ میں نے پہننے چھوڑ دیے تھے۔ میری شادی میں اور ہانیہ کی شادی میں بس 1 ہفتے کا وقفہ تھا۔ اتوار کا دن بھی آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی موم جلدی سے تیار ہو جائیں، ہمیں پارلر جانا ہے۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تمہاری ضد پوری کر رہی ہوں نا، بس اتنا کافی ہے، مجھے نہیں ہونا بہت زیادہ تیار۔ پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے، تمہیں تو فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے برا لگتا ہے۔ کہنے لگی لگتا ہے تو لگتا رہے، آپ نہیں جائیں گی تو کوئی بات نہیں، میری ایک دوست ہے اس نے بیوٹیشین کا کورس کر رکھا ہے، میں اسے بلا لیتی ہوں۔ زبردستی اس نے مجھے دلہن بنوایا۔ میرا دل بہت زور زور سے اس وقت دھڑکا جب پتہ چلا کہ شہریار اپنی آپا کے ساتھ اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ نکاح کے لیے آ چکا ہے۔ جب عفان سے نکاح ہوا تھا تو میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا کہہ دو قبول ہے، اور میں نے کہہ دیا تھا۔ جہاں انہوں نے کہا وہاں اپنا نام لکھ دیا تھا، لیکن دوبارہ سے یہ کہنا مشکل لگ رہا تھا۔ نکاح کے وقت شائستہ بھی میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ایجاب و قبول کرتے وقت میری زبان لڑکھڑا رہی تھی، سائن کرتے وقت ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سب سے پہلے ہانیہ میرے گلے لگی تھی اور اس کے گلے لگ کے میں اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ وہ بھی رو رہی تھی اور میں بھی۔ شائستہ نے ہم دونوں کو چپ کروایا۔ کہنے لگی ہانیہ کیا ہو گیا تمہیں تو اپنی والدہ کو حوصلہ دینا چاہیے اور تم ہو کے روئے جا رہی ہو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میرے حلق سے ایک نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شائستہ آئی، مجھے باہر لے گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کے بھی شہریار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آپا ہی مجھے اپنے ساتھ لے کے باہر تک گئی۔ میں اپنے ہی گھر کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی جہاں کبھی عفان کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا اپارٹمنٹ زیادہ دور نہیں تھا، بس 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد میں اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچ گئی۔ اس کی آپا مجھے شہریار کے کمرے میں بٹھا کے جا چکی تھی۔ کافی بڑا اپارٹمنٹ تھا، 4 کمرے تھے اور کافی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کے میری بے چینی بڑھی تھی کیونکہ میرے اندر ایسے کوئی جذبات پیدا ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ 10 سال پہلے میں سب کچھ دفن کر چکی تھی۔ دفن کی ہوئی چیزوں کو میں کیسے اپنے اندر دوبارہ سے اجاگر کرتی یا زندہ کرتی، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھل کے بند ہوا۔
اور میں اپنی سوچوں کے تسلسل سے باہر آئی۔ سامنے شہریار کمرے کے دروازے کو لاک کر رہا تھا، پھر میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میں کچھ پیچھے ہٹی، میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ نگین پلیز ریلیکس ہو کے بیٹھو، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے سامنے بیٹھا شخص تمہاری طرح انسان ہے، تمہارا محرم ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں چاہ کے بھی خود کو نارمل نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، یہ شادی میری سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی، اور تم جانتے ہو میں چاہ کے بھی نارمل ریئیکٹ نہیں کر پا رہی، میرے بس میں نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عفان کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی اس کی جگہ میں شاید بے بس ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی اس نے میرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے رخسار پہ ہاتھ رکھا، مجھے بہت زور کا کرنٹ سا لگا۔ ایک جھٹکے سے میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، لیکن پھر اپنے رویے پہ مجھے کچھ خفت سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تمہیں وقت بھی دوں گا، لیکن آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس لیے تمہیں دیکھنے کا حق تو رکھتا ہوں۔ تمہیں نہیں چھوتا، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، ٹھیک ہے؟ باتیں تو کر سکتا ہوں۔ پھر کہنے لگا مجھے یہاں اپارٹمنٹ میں آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اور پارک میں واک بھی میں ریگولر کرتا تھا۔ پہلی بار میں واک کرتے ہوئے تمہیں دیکھا تھا، تب مجھے لگا تھا کہ تمہاری اور میری عمر تقریباً برابر ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم شاید ان میرڈ ہو۔ یوں خواتین سے فری ہونا، واکنگ ٹریک پہ ان سے بے تکلف ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے 8 مہینے بس یہی سوچتا رہا کہ بات کیسے شروع کروں۔ پھر تمہارا پیچھا کرنا پڑا تو پتہ چلا کہ تم اپنا ایک چھوٹا سا بزنس کرتی ہو۔ پھر یہ طریقہ مجھے کچھ بہتر لگا، میں تمہیں اس طرح اچھے طریقے سے جان سکتا تھا۔ جب جاب لینے گیا تھا تم کافی حیران تھی، اور میں جانتا تھا کہ تم پہلی ملاقات پہ حیران ہو جاؤ گی، کیونکہ میں ایک اچھی خاصی جاب چھوڑ کے آیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے تمہارے بارے میں پتہ لگتا گیا تو مجھے لگا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم پہلے سے میرڈ ہو، یا تمہارے شوہر حیات نہیں ہیں، یا تمہاری ایک بیٹی ہے، کیونکہ تم عادتاً بہت اچھی تھی۔ میں نے سوچا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اتنی سنسیئر ہو سکتی ہے کہ اپنی جوانی اپنی بیٹی کی خاطر یوں گزار سکتی ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، وہ اپنے بجائے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ سکتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے، معاشرے میں سر اٹھا کے اپنے بلبوتے پہ جی سکتی ہے، وہ میرے ساتھ کتنی سنسیئر ہو کے زندگی گزارے گی، جو اس عمر میں نہیں بہک سکی جس میں اکثر عورتیں بہک جایا کرتی ہیں، خود غرضی سے سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، بچوں کو نہیں دیکھتی۔ جو اپنی اس عمر میں خود کو سنبھال سکتی ہے تو پھر اس سے بہتر مل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا ہاتھ پکڑ لوں تمہارا؟ بس ہاتھ پکڑوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا تھینک یو۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگا میں نے نائلہ کو بہت ٹوٹ کے چاہا تھا، حالانکہ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا۔ وہ اپنی ضروریات کا مجھ سے کہتی اور میں بٹوا نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ کہتا تھا کہ جتنے چاہیے لے لو۔ پتہ ہے شریف مرد عورت میں کون سی خوبی سب سے زیادہ دیکھنا پسند کرتا ہے؟ لڑکی کی شرافت اور وفاداری۔ جب بھی میں اسے شادی کے لیے کہتا تھا تو کہتی تھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھ پہ بہت ذمہ داریاں ہیں۔ میں اسے یہی کہتا رہتا تھا کہ میں کس لیے ہوں، میں اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس نے مجھے کبھی اپنا گھر نہیں دکھایا تھا۔ میں جہاں جاب کرتا تھا وہ بھی وہاں جاب کرتی تھی، ہر بار ڈر جاتی تھی۔ لیکن ایک بار آفس آف ہونے کے بعد میں راستے میں تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں ایک ضروری فائل لانا بھول گیا ہوں۔ میں جلدی سے واپس اپنی اسی کمپنی میں گیا جہاں جاب کرتا تھا۔ جانتا تھا کہ اتنی جلدی آفس بند نہیں ہوا ہوگا۔ چوکیدار سے کہا کہ میں اپنی فائل باس کے کمرے میں بھول گیا ہوں۔
وہ کہنے لگا کہ شیراز صاحب ابھی آفس میں ہی ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی اوپر گیا تو شیراز صاحب کے آفس کے کمرے پہ دستک دی۔ مجھے لگا کہ وہ اکیلے ہوں گے کمرے میں، اور اکثر میں ایسے ہی کرتا تھا، صرف ناک کرتا تھا اور اندر چلا جاتا تھا۔ میں نے دروازہ جیسے ہی کھولا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ نائلہ بنا دوپٹے کے صوفے پہ شیراز صاحب کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کہنے کے بعد وہ چپ سا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کے نائلہ فوراً سے اٹھ گئی۔ اس کے بکھرے بال، اس کی گردن پہ سرخ نشان میرا مان توڑ چکے تھے۔ شیراز صاحب مجھے ڈانٹنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی منہ اٹھا کے اندر آنے کی، اور میں صرف نائلہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ نہ مجبوری تھی، نہ بے بسی، نہ کوئی افسوس۔ میں نے بنا کچھ کہے دروازہ بند کر دیا، نوکری بھی چھوڑ دی، دوسری جگہ نوکری کر لی۔ کئی فون نائلہ کے مجھے آئے، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا، اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ میں اسے بیوی بنانا چاہتا تھا، عزت دینا چاہتا تھا، لیکن اسے پیسہ چاہیے تھا۔ میرا عورت ذات پر سے ہی اعتبار اٹھ گیا تھا، کیونکہ میں نے نائلہ سے پوری ایمانداری سے محبت کی تھی، اور مردوں کی طرح کبھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں چاہتا تھا جب اس کا محرم بن جاؤں تو اپنا حق بھی جتاؤں گا، کیونکہ مرد کی شرافت اسی چیز میں ہے کہ اگر اسے کوئی پسند ہے تو نکاح کا پیغام بھیجے، اور اسے اپنے نکاح میں رکھ کے اپنی محبت کا یقین دلائے۔ پتہ ہے نگین، مجھے تمہاری کس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ جب تم نے یہ کہا کہ محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے بعد کی جائے، کیونکہ محبوب کے کھو جانے کا ڈر نہیں ہوتا، اور محبت کرنے کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ تمہاری اس بات نے میرے دل میں تمہاری عزت اور بھی زیادہ بڑھا دی۔ پھر کہنے لگا، تمہارے زیور اتار دوں اگر برا نہ لگے تو؟ وہ مجھے پھر سے مشکل میں ڈال گیا تھا۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے دونوں ہاتھوں میں مقید تھا، بڑے پیار سے اس نے پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگا، پلیز اجازت دے دو، بس صرف زیور اتاروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب سے پہلے اس نے میری بندی اتاری، سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی، پھر میرے کانوں کے آویزے اتارنے لگا۔ کہنے لگا، یوں تو مجھے بہت سارے کلرز پسند ہیں، لیکن شادی کے حوالے سے دلہن سرخ رنگ میں ہی اچھی لگتی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں۔ جیسے اس نے میرے گلے کا نیکلس اتارنے کے لیے میری گردن کو چھوا، میں گھبرا گئی۔ نیکلس اتار کے رکھنے کے بعد کہنے لگا، رونمائی کی انگوٹھی میں نے یہ سوچ کے لی تھی کہ خود پہناؤں گا، لیکن کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں چاہتی تو پھر تم خود ہی پہن لو۔ اس نے اپنی جیب میں سے مخملی ڈبیا نکالی، اسے کھولا، انگوٹھی نکالی، میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا، پہنا دو۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی، پھر اس نے وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ کہنے لگا، اب تم چینج کر سکتی ہو۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ الماری کھول کے دیکھا تو بہت سے ریڈی میڈ سمپل سے ڈریسز ہینگر میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک اتارا اور واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا، چینج کیا۔ تب تک وہ بھی اپنا نائٹ سوٹ نکال چکا تھا۔ کہنے لگا، تم بیڈ پہ سو جاؤ آرام سے، صبح میں تمہیں ہانیہ کے پاس چھوڑ دوں گا۔ اس کی شادی کی تیاری ہے، تمہارا پورا دن ہانیہ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی بات ایسی تھی کہ میں پرسکون سی ہو گئی۔ میں تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ وہ شاید شاور لینے چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد باہر آیا۔ میں نیند میں تھی جب مجھے لگا جیسے وہ بھی بیڈ پہ ہی لیٹا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اپنا تکیہ میرے تکیے کے بالکل قریب کر کے لیٹ چکا تھا۔ میرا دل اور زیادہ دھڑکا۔ پھر بیڈ پہ رکھے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے میری انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ میں نے کہا، شہریار۔ کہنے لگا، بس صرف ہاتھ پکڑا ہے، اب اتنی ہی اجازت تو ہونی چاہیے۔ میرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ چکا تھا۔ میں جلدی سے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرا ہاتھ اپنے سینے سے اپنے ہونٹوں تک لے گیا۔ آئی لو یو۔ میرے ہاتھوں پہ اپنے لب رکھ کے وہ میری آدھی جان نکال چکا تھا۔
کہنے لگا نیند آ رہی ہے تمہیں؟ میرے گلے میں اتنی گرہیں تھیں کہ لگ رہا تھا آواز نہیں نکلے گی۔ میں نے بند آنکھوں سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر مجھے لگا جیسے اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب ہوا ہو۔ اس کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ دل کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ یہ نیند مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ حالانکہ اب تو تم میری ہو چکی ہو، تمہیں کھونے کا ڈر بھی نہیں ہے، پھر تو مجھے بڑے سکون سے سو جانا چاہیے، پھر کمبخت نیند کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بتاؤ نا نگین، نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا لہجہ مخمور ہونے لگا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ حالانکہ مجھ پہ اس وقت اچھی خاصی بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ دل نے اندر ادھم مچایا ہوا تھا۔ جی چاہا شہریار سے ہاتھ چھڑوا کے کمرے سے باہر چلی جاؤں۔ تمہیں واقعی نیند آ رہی ہے یا جھوٹے بہانے بنا رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ I only want one kiss on your lips۔ اس کی بات پہ میرے رہے سہے آسان بھی خطا ہوئے۔ پلیز انکار مت کرنا نگین، بس ایک دفعہ۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ نو پلیز، میں نے انکار کیا۔ بڑی ظالم ہو تم، اتنی اجازت تو انسان اپنے شوہر کو دے ہی سکتا ہے، شاید اسے بھی نیند آ جائے، تھوڑا سا اس کا بھلا ہو جائے۔ کم آن نگین، اتنی اجازت تو مجھے ویسے بھی ہے، اس لیے تھوڑی سی زبردستی کر لیتے ہیں۔ وہ اب مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ شہریار، میرے آخری احتجاج کو وہ روک چکا تھا۔ وہ میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور پھر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ آہستہ آہستہ اپنا ہر حق وصول کرتا چلا گیا۔ میں چاہ کے بھی اسے روک نہیں پائی۔ پھر کہنے لگا بہت مشکل ہوتا ہے شادی کی رات صبر کرنا، جب بیوی من پسند ہو، اس لیے روکا نہیں کرتا ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ مجھ سے لگ ہوا تھا۔ کہنے لگا اب تم آرام کر سکتی ہو، میں تمہیں کل رات سے پہلے بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ میں چاہ کے بھی اس پہ غصہ نہیں کر پائی۔ کروٹ بدل کے سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ایک پھولوں کا بوکے میرے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے وہ فلاور بوکے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، اپنے بالوں کو سمیٹ کے جوڑا بنایا۔ جلدی سے شاور لے کے جب میں باہر آئی تو وہ ٹیبل پہ ناشتہ رکھ رہا تھا۔ کہنے لگا گڈ مارننگ۔ پھر کہنے لگا مجھے بس ایسے الٹا سیدھا کچھ بنانا آتا ہے، اس پہ گزارا کر لو۔ ہاں بعد میں تم سکھا دینا، میں سیکھ لوں گا، پھر تمہیں اچھا سا ناشتہ بنا کے دوں گا۔ میں نے چپ چاپ ناشتہ کیا۔ میں نے کہا وہ مجھے گھر جانا ہے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ناشتے کے بعد میں نے پرس اپنے کندھے پہ لٹکایا۔ کہنے لگا یوں جاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں اچھا نہیں لگتا، کوئی فینسی سا ڈریس پہن لو، تھوڑا میک اپ کر لو۔ میں نے کہا ان چونچلوں کی میری عمر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو ایسے لے کے نہیں جاؤں گا، ابھی چینج کر کے آؤ، تیار ہو کے آؤ جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو میرے ساتھ یہ زبردستی مت کرو۔ کہنے لگا جانا ہے نا تمہیں ہانیہ کے پاس، جاؤ تیار ہو کے آؤ، آپا اپنی کسی دوست سے ملنے گئی ہیں، مجھے انہیں ایئرپورٹ بھی چھوڑنے جانا ہے، چلو چلو جلدی کرو۔ کیا کر رہے ہو؟ میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا صرف 10 منٹ ہے، فٹافٹ سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے ایک ہلکا سا فینسی سوٹ پہن لیا اور باہر آ گئی۔ جب میں گھر آئی تو ہانیہ ٹیبل پہ ناشتہ لگوا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے سینے سے لگ گئی۔ موم کیسی ہیں آپ؟ شہریار کہنے لگا کیسی لگ رہی ہیں تمہیں؟ ہانیہ کہنے لگی بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت سویٹ لگ رہی ہیں۔ پھر شہریار نے ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کہنے لگا آج تمہاری موم تمہارے ساتھ رہیں گی۔ فرحاد اس وقت تک اٹھ کے آ چکا تھا۔ شائستہ نے بھی سلام کیا۔ وہ کہنے لگی آپ بھی آج یہیں رہیں، ہم مل کے آج کا دن سپینڈ کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں میں بس کچھ ہی دیر بیٹھوں گا، مجھے اپنی آپا کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے، وہ واپس دبئی جا رہی ہیں۔ کچھ دیر وہ عمران بھائی سے بات کرتا رہا پھر چلا گیا۔ پھر شام کے کھانے سے پہلے ہی آیا تھا۔ پورا دن میرا ہانیہ اور شائستہ کے ساتھ ہی گزرا۔ رات کو کھانے کے بعد کہنے لگا اب چلیں؟
میں نے کہا اب 1 ہفتہ ہی تو رہ گیا ہانیہ کی شادی میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ سب ٹیبل پہ موجود تھے، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ ہانیہ کہنے لگی شہریار آپ بھی یہیں رک جائیں۔ کہنے لگا ایک تو اب تم مجھے شہریار نہ کہو، یا تو ڈیڈ کہہ لو یا پھر بابا کہہ لو، یہ تمہاری چوائس ہے۔ ہانیہ مسکرانے لگی، کہنے لگی ڈیڈ ٹھیک ہے، بابا کافی بڑا نہیں ہو جائے گا، آپ کی شخصیت پہ سوٹ نہیں کرے گا۔ وہ ہنسنے لگا، اوکے جو تمہیں اچھا لگے۔ کافی پی کے وہ واپس چلا گیا۔ رات کو اس کا میسج آیا، دس از ناٹ فیئر۔ میں نے اس کے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 1 ہفتہ میں ہانیہ کے پاس ہی رکی۔ شادی کی ساری تیاریوں میں شہریار پیش تھا۔ شادی کے 2 روز بعد میری بیٹی نے بہت دور چلے جانا تھا۔ شادی پہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رخصتی کیا ہونی تھی، بس اپنے اوپر کے پورشن میں ہی اس نے جانا تھا۔ رات کو شہریار وہیں رکا تھا۔ میں نے کہا آپ واپس نہیں جائیں گے؟ کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، ویسے میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں واپس جاؤں، لیکن تمہارا گھر ہے، اگر تم اجازت نہیں دو گی تو پھر مشکل ہو جائے گا یہاں رکنا۔ میں نے کہا نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو ایسے ہی پوچھا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے اپنی جیولری اتارنے لگی۔ کہنے لگا میں مدد کر دوں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں کر لوں گی۔ کہنے لگا وہ 2 دن بعد ہانیہ بھی فرانس چلی جائے گی، پھر اس گھر کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا میں نے ابھی کچھ سوچا نہیں ہے۔ کہنے لگا رینٹ آؤٹ کر دو، کیونکہ میں تو سسرال میں رہنے کے بالکل حق میں نہیں ہوں، اور بیوی کے گھر پہ تو انسان 1 رات ہی اچھا لگتا ہے۔ اس معاملے میں بہت غیرت مند ہوں۔ بس 1 رات ہی رکا تھا وہ۔ اگلے روز ولیمے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ البتہ ہانیہ اور فرحاد کو ایئرپورٹ چھوڑنے وہ میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ اس وقت ہانیہ بہت رو رہی تھی۔ فرحاد کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نہیں بھی آیا تو تمہیں ہر 3-4 مہینے بعد بھیج دیا کروں گا، بلیو می۔ وہ کہنے لگی تم نہیں بھیجو گے تو میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا، میں ضرور اپنی موم سے ملنے آؤں گی۔ فرحاد اس کی بات سن کے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا آنٹی آپ دیکھ رہی ہیں اس کی بدماشیاں، شادی ہوتے اس نے مجھے اپنا اصل روپ دکھا دیا۔ ساتھ میں مسکرا بھی رہا تھا۔ میں نے کہا سدا تم لوگ خوش رہو، مسکراتے رہو۔ بہرحال وہ لوگ جا چکے تھے اور میں بہت اداس ہو چکی تھی۔ شہریار نے بھی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ ایک بار میں تیار ہونے لگی تو کہنے لگا کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے کہا آفس جاؤں گی، گھر بیٹھ کے کیا کروں گی؟ کہنے لگا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم گھر پہ رہو، میرے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ البتہ صبح مارننگ واک پہ ہم دونوں اکٹھے جاتے تھے۔ ایک بار میں نے نوٹ کیا ایک لڑکی واک کرتے ہوئے ہماری مخالف سمت سے شہریار کی جانب سے ہی گزر کے جاتی تھی اور اسے مسکرا کے دیکھتی تھی۔ یہی کوئی 22-23 سال کی ہوگی، لیکن وہ مجھی سے باتوں میں مصروف ہوتا تھا، اس نے تو شاید نوٹ تک نہیں کیا تھا۔ ایک بار 2 راؤنڈ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ بس اب میں نہیں کروں گی، آج بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ کہنے لگا اچھا تم یہاں بیٹھو، میں اپنے 3 راؤنڈ پورے کر لوں پھر چلتے ہیں۔ میں بینچ پہ جا کے بیٹھ گئی، پرس میں سے اپنا رومال نکالا، پسینہ صاف کرنے لگی، پانی پینے لگی۔ البتہ شہریار اپنے پانی کی بوتل اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا تھا، جب پیاس لگتی تھی تو کھڑا ہو کے وہیں پینا شروع کر دیتا تھا۔ میں اسی کو دیکھ رہی تھی جب سامنے سے وہ گزر رہا تھا اور وہ لڑکی مخالف سمت سے بالکل عین اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ دائیں جانب سے جانے لگا تو دائیں جانب کھڑی ہو گئی، بائیں جانب سے جانے لگا تو بائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ شہریار کے ماتھے پہ بل پڑے جب وہ لڑکی پتہ نہیں مسکراتے ہوئے اسے کیا کہنے لگی، پھر اس کے ہاتھ میں ایک پرچی دے کے آگے چلی گئی۔ اس نے ایک نظر اس پرچی کو دیکھا، پھر ایک طرف پھینک دیا، اپنی پانی کی بوتل کھولی، اپنے ہاتھ کو دھویا اور جھٹک دیا اور پھر سے واک کرنے لگا۔ حالانکہ یہ اس کا ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن مجھے لگا جیسے میرے دل میں اس کی عزت اور اس کا مقام بڑھ گیا، کیونکہ وہ میرے ساتھ بالکل باوفا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، کم عمر تھی، کوئی اور ہوتا تو شاید اسے رسپانس دیتا۔ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے ہوتے ہوئے بھی نظریں دوسری جانب رکھتے ہیں، برابر سے گزرنے والی لڑکی کو اس حد تک دیکھتے رہتے ہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔
بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو اسی ایمانداری سے رشتہ نبھاتے ہیں جس ایمانداری سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رشتے کو نبھاتی ہے۔ جب اپنا راؤنڈ پورے کر کے آیا تو میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ کافی غصے میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں۔ پانی پینے کے بعد کہنے لگا چلو واپس چلتے ہیں۔ ہم واپس آ گئے۔ رات کو اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، خود ہی ڈیزائننگ بنا رہا تھا جب میں نے پہلی بار خود سے اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ وہ بری طرح سے چونکا، پھر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج تو چمتکار ہو گیا، تم خود سے میرے قریب آئی ہو۔ اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں نے کہا ہاں مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہنے لگا بولو کیا کہنا ہے؟ دیکھو میں تمہیں آفس جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے مکھن لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں نے کہا نہیں مجھے جانا بھی نہیں ہے، میں تنگ آ چکی ہوں آفس کے کاموں سے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے گلے میں حائل کیا، میں بالکل اس کے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگا پھر کیا کہنا ہے؟ دیکھو میں نے ابھی نیا کام شروع کیا، تمہیں فرانس کی ٹکٹ نہیں لے کے دے سکتا۔ ہاں جو 1 کروڑ تمہارے پاس تمہارے اکاؤنٹ میں ہے اس میں سے تم ٹکٹ لے سکتی ہو، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ 8 دن سے زیادہ نہیں رکو گی، کیونکہ مجھے اپنا گھر تمہارے بغیر بہت برا لگنے لگا ہے۔ میں نے کہا نہیں ابھی مجھے فرانس نہیں جانا، میں چاہتی ہوں کہ ہانیہ کچھ وقت اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر پہ اپنے سسرال میں گزارے، اس کا دھیان کہیں پیچھے نہ لگا رہے۔ کہنے لگا پھر کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا آئی لو یو شہریار۔ اس جملے پہ وہ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا، پھر مسکرانے لگا، پھر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا تم بہت اچھے ہو۔ کہنے لگا اچھا، پہلے اچھا نہیں تھا؟ پہلے تو تمہیں بڑا غصہ آتا تھا مجھ پہ، تب بھی میں ایسے ہی تھا۔ میں نے کہا جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے لبوں سے لگایا۔ کہنے لگا تم آج مجھے حیران کرنے پہ کیوں اتری ہوئی ہو؟ میں نے کہا بس آج تم پہ الگ ہی پیار آ رہا ہے، بہت شدت سے۔ میری باتیں سن کے اس نے بڑی بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے اسے وجہ نہیں بتائی، لیکن میں شاید ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہوں کہ جس کی زندگی میں 2 مرد آئے اور دونوں ہی بہت اچھے تھے، یا شاید میری کوئی نیکی میرے رب کو پسند آ گئی۔ شہریار مجھ سے کئی بار یہ بات کر چکا تھا کہ مجھے تمہارا وہ جملہ نہیں بھولتا کہ محبت نکاح کے بعد کرنی چاہیے، کیونکہ محبوب کے کھو جانے کا ڈر نہیں رہتا۔ میں اور شہریار فرانس اس وقت گئے تھے جب اللہ نے میری بیٹی کو جڑواں بیٹے دیے تھے، اور وہ بہت خوش تھی۔ اپنے دونوں نواسوں کو دیکھ کے میں دیوانی سی ہو گئی تھی۔ 15 دن میں نے ہانیہ کو بچوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا۔ میں نے کہا تم آرام کرو، میں سنبھالوں گی ان کو۔ بہت عرصے بعد چھوٹے سے بچوں کو دیکھا تھا، لیکن جب واپس آنے لگی تو ہانیہ کہنے لگی موم ہادی کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ پاگل ہو گئی ہو؟ بچہ ماں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی ماں کے بغیر کہاں رہے گا، آپ پاس ہوں گی نا اس کے۔ جس ماں نے مجھے اتنے پیار سے پالا ہے، میرے بیٹے کو اس سے بھی زیادہ پیار کر سکتی ہیں وہ۔ میں نے کہا پھر بھی ہانی بیٹا میں تم سے قربانی کیوں مانگوں؟ کہنے لگی میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، اور فرحات کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ شائستہ آنٹی کو۔ پلیز موم۔ میں نے ہادی کو اپنی گود میں لے لیا، میں اسے اپنے ساتھ لے کے آ گئی۔ شہریار جب بھی گھر آتا تھا سب سے پہلے ہادی کو گود میں بھرتا تھا۔ پہلی بار ہم دونوں اس وقت بے انتہا خوش ہوئے جب ہادی نے مجھے پہلی بار موم کہا اور شہریار کو ڈیڈ۔ جی تو پیارے پیارے سے ریڈرز، اتنی رومانٹک کافی تھی، ہو گئی تسلی، شادیاں بھی کروا دیں، بچے بھی گودوں میں ڈال دیے، یا ابھی بھی کچھ اور بھی کرنا باقی تھا؟ کمنٹس میں بتا دیں۔ اللہ حافظ۔